والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله صدق الله العلي العظيم. صاحب صدر عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہتی ہوں وہ ہے کیا عورت کا مسجد میں آنا فتنہ ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، مسجد توحید کا مرکز ہے، مسجد اونچ نیچ اور بے باؤں کو ختم کرنے کی جگہ ہے، مسجد تعلیم و تربیت کا سینٹر ہے. اپنے صبح و شام کے دروس، جمعہ کے خطبے، دینی پروگرام وغیرہ کے ذریعے سماج میں پھیلی ہوئی بدعات و خرافات اور دیگر برائیوں کے سبب میں مسجد اہم کردار ادا کرتی ہے. مسجد جب اللہ کا گھر ہے تو اس میں مرد عورت کا سب کا برابر حق اور حصہ ہے، لہذا عورتوں کو بنا ضرورت مسجدوں سے دور رکھنا، مسجد جانے سے عورتوں کو منع کرنا انتہائی جہالت اور غلیظ حرکت ہے. قرآن و حدیث کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسجد میں عورت کا بھی حق ہے، اس سے روکنا شرعاً جائز نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، تم اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھروں سے مت روکو. چنانچہ عہد نبی میں صحابیات کا عام معمول تھا کہ وہ مسجد نبی اور دیگر مساجد میں باجماعت فرض نماز ادا کرنے کے لیے پردے کے ساتھ آیا کرتی تھی. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے مومنہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر میں حاضر ہوتی تھی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں باجماعت نماز ادا کرتی تھی، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد سیدھے اپنے گھر لوٹ جاتی تھی. ان کو رات کی تاریکی کی وجہ سے کوئی پہچان نہیں پاتا. اور دوسری روایت میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سلام پھیرتے تھے تو عورتیں مسجد سے واپس ہو کر اپنے گھروں میں داخل ہوتی تھی قبل اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے مڑ کر مقتدیوں کی طرف رخ کرے. مگر افسوس صدہ افسوس، آج خواتین کو مسجد سے روکا جاتا ہے، ان کا مسجد آنا اور جانا حرام تصور کیا جاتا ہے. عورتوں کا مسجد میں قدم رکھنے کو ایک بہت بڑے فتنے سے تعبیر کیا جاتا ہے اور عورتوں کو مسجد سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج عورتوں میں جہالت، بغاوت، بے دینی، عریانیت اور معصیت کا پہلو غالب ہے، کیونکہ جب ہم نے خواتین کو مسجد سے الگ کر دیا تو پھر ان کی تربیت کے لیے ہم نے کیا چھوڑا ہے. آج ہمارا یہی تو رونا ہے کہ ہماری خواتین میں دینی بیداری، اتفاق فی سبیل اللہ، بچوں کی تربیت، شوہر کی خدمت، والدین کی اطاعت کا جذبہ نہیں، دینی ذوق و شوق کا بحث و لحاظ نہیں، عزت و ناموس اور آبرو کی بقا کا کچھ خیال نہیں، شوہر کے مال کی حفاظت کا کچھ احساس نہیں. ہم خود سنجیدگی کی اور انصاف سے فیصلہ کریں کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین ملت اسلامیہ میں دینی تعلیم و تربیت کا فقدان ہے اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا مسجد میں جانا فتنہ ہے. مگر وہی عورت مارکیٹ جائے تو کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ مردوں کے شان بشان چلے تو کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ عورت الیکشن لڑے تو کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ عورت ووٹ دینے جائے تو کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ عورت نوکری کرے تو کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ عورت بغیر محرم کے سفر کرے تو کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ عورت مظاہرہ اور احتجاج کے لیے سڑک پر اترے تو کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ عورت گاڑی چلائے تو کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ عورت اجنبی مردوں سے مصافحہ کرے تو کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ عورت مزار پر جائے، چادر چڑھائے، قبروں کا طواف کرے تو کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ بالغ لڑکی مکتوب تعلیم حاصل کرے تو کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ لیکن عورت اللہ کے گھر میں جائے، امام کی اقتداء میں باجماعت نماز پڑھے، دروس اور دینی بیانات سے استفادہ کرے، جمعہ کے خطبہ سنے، مکمل شرعی آداب کی رعایت کرتے ہوئے گھر سے نکلے اور باپردہ مسجد میں جائے تو یہ فتنہ ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یارو کچھ تو سوچو رب کے ذکر کی خاطر، عورت کا باپردہ اللہ کے گھر میں جانا جب ناجائز ہے. یارو کچھ تو سوچو رب کے ذکر کی خاطر، عورت کا باپردہ اللہ کے گھر میں جانا جب ناجائز ہے. بے پردہ خوشبو میں معطر ہو کر پھر اس عورت کا اسکولوں اور بازاروں میں جانا کیوں کر جائز ہے. میری بہنوں، عورتوں کے مسجد میں جانے کو فتنے سے تعبیر کرنا واللہ یہ عورتوں پر بہت بڑا ظلم ڈھانا ہے، احادیث رسول کی شان کی گستاخی کرنا ہے، دین و شریعت کا مذاق اڑانا ہے، صحابات طیبات اور ازواج مطہرات کے عمل و فعل اور ان کے کردار کا خون کرنا ہے.
مسجد جب دنیا کا سب سے پاکیزہ مقام ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد دین و ادب سیکھنے کی جگہ ہے، مسجد ذکر و عبادت انجام دینے کی جگہ ہے، تو اس سے دور رکھنا اہل ایمان کی پہچان نہیں بلکہ ظالمانہ اور کافرانہ کردار کی پہچان ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکتا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کی جائے، یعنی لوگ مسجدوں میں آ کر اللہ کا ذکر کرے۔ خلاصہ کلام میرا یہ تھا کہ عورت مسجد میں بلا جھجک رہ سکتی ہے، اپنے رب کی عبادت و بندگی کر سکتی ہے۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی خاتون مسجد جانا چاہتی ہے تو اس کا جانا جائز ہے، اور اس کو روکنا منع کرنا ازروی شریعت جائز نہیں۔ اور جو عورت مسجد میں جاتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرعی آداب کا مکمل لحاظ رکھے، خوشبو وغیرہ لگا کر نہ جائے اور مکمل پردے کا اہتمام کرتے ہوئے جائے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ مولا کریم ہم سبوں کو دین کی باتوں کو صحیح طور پر سیکھنے، سکھانے اور اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔